اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں بہنوں بچوں، السلام علیکم۔ حضرت بلال کا یہ واقعہ جب بھی سنا، جب بھی پڑھا، آنسوں پر کنٹرول نہیں رہا۔ اے کاش ہمیں بھی اس عشق کا ایک ذرہ عنایت ہو جائے، پھر کوئی غم نہ ہو چاہے قیامت ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال کی ایک اذان سن کر پورا مدینہ رونے لگا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح کہتے پھرتے تھے کہ لوگوں، تم نے کہیں رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ نبی کی یاد اتنا ستاتی کہ مدینے میں رہنا دشوار ہو گیا۔ شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے؟ تو نے ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں نے عالم ورفتگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ۔ غلام حلب سے بہر ملاقات حاضر ہوا ہے، یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پر انوار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ موذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ واپس آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے، بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا لوگوں کو حسنین کریمین رضی اللہ عنہ سے سفارش کروائی جائے۔ جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی مسجد میں سنایا کرتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس انکار کی گنجائش نہ تھی، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ با آواز بلند اللہ اکبر کہتے ہیں تو مدینہ منورہ گونج اٹھتا ہے۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے تو گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ، بچے، بوڑھے، نوجوان، یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رکت و گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے سمجھا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے ہیں، ان کا دور واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن چشم فلک نے نہیں دیکھے۔ پیارے بھائیو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو یار چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔